وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا، جانے کیوں اس کے دل میں بار بار حورین کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا تو سامنے حورین بیڈ پر بیٹھی کسی سوچ پہ گم تھی۔ ضامن نے بغور اس کو دیکھا تھا، سفید خوبصورت چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ تھا۔ وہ سادہ سی بھی ضامن کو بہت خوبصورت لگی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی۔ ضامن قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ حورین کو اب خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اپنے خیالوں سے نکلی۔ اٹھو، ضامن سرد لہجے میں گویا ہوا۔ کچھ دیر پہلے والے تاثرات اب اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھے۔ اپنے سامنے ضامن کو کھڑا دیکھ کر وہ یکدم گھبرا گئی اور ضامن کے دھاڑنے پر وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ ضامن کے سامنے سر جھکائے کھڑی کانپ رہی تھی۔ ضامن اب حورین سے نظریں ہٹا کر بیڈ پر اسی جگہ دراز ہو گیا جہاں ابھی حورین بیٹھی تھی۔ رکو، جوتے اتارو میرے۔ حورین ابھی مڑی ہی تھی کہ ضامن کی بات سن کر اسے دیکھنے لگی۔ ضامن کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ اب کہ ضامن قدرے اونچی آواز میں بولا تھا تو حورین کانپنے لگی اور فرش پر بیٹھ کر ضامن کے پاؤں سے جوتے اتارنے لگی، پھر جرابیں اتاری۔ حورین کی آنکھوں سے دو موتی ضامن کے پاؤں پر گرے۔ اب سے روز تم ہی میرے جوتے اتارو گی تاکہ تم اپنی اوقات نہ بھولو۔ ضامن نے نہایت حقارت سے حورین کو دیکھتے ہوئے کہا، موبائل اٹھا کر دو مجھے۔ ایک اور حکم دیا گیا۔ حورین نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا موبائل اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اٹھایا اور ضامن کی جانب بڑھایا۔ ابھی ضامن موبائل تھامنے ہی لگا تھا کہ حورین کے ہاتھ سے موبائل زمین بوس ہو چکا تھا۔ ضامن ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ واٹ ربش! تمہیں سینس نہیں ہے بالکل بھی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ڈیٹا تھا اس میں؟ ضامن موبائل فرش سے اٹھا کر دھاڑا جس کی اسکرین گرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے اب سگریٹ سلگائی اور کش لینے لگا۔ نظریں سامنے کھڑی حورین پر تھیں جو باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ بیٹھو یہاں، ضامن نے حورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ حورین ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کتنی خوبصورت ہو تم، لیکن افسوس مجھے تمہاری اس خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔ ضامن ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ہوئے بولا جبکہ دوسرا ہاتھ حورین کے کپ کپاتے ہونٹوں پر تھا۔ پہلے کیا مجھے تم سے کم نفرت ہے جو ایسی حرکتیں کرتی رہتی ہو کہ مجھے تم پر غصہ آئے؟ ضامن اب اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ حورین سر جھکائے بیٹھی دل میں سوچ رہی تھی کہ اب نہ جانے ضامن کیا سزا دے گا اسے۔ ابھی تو اس کے پہلے زخم ہی نہیں بھرے تھے۔ مت غصہ دلایا کرو مجھے، میرا دل نہیں کرتا تمہاری خوبصورتی کو خراب کرنے کا۔ یہ کہتے ہی ضامن نے جلتی ہوئی سگریٹ حورین کی ہتھیلی پر رکھی اور ہتھیلی بند کر دی۔ حورین درد کی شدت سے بلبلا اٹھی اور ضامن سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد پھر ضامن نے دوسری سگریٹ سلگائی اور حورین کے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ہتھیلی بند کر دی۔ ایک بار پھر حورین بلبلائی تھی۔ پھر حورین نے بے بسی سے ضامن کو دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ اب ضامن بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں گیا۔ نہا کر کپڑے چینج کر کے واپس آیا تو اس نے ٹوٹا ہوا موبائل اٹھایا اور ایک نظر حورین کو دیکھا جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اب ضامن کمرے سے نکل گیا۔ ضامن کے جانے کے بعد حورین نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا لیکن حورین ہنوز بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر کی صدا کان میں پڑی تو اٹھی اور وضو کیا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے حورین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ جی مجھے اس مشکل سے نکال دیں پلیز اللہ جی، مجھے بہت درد ہوتا ہے جب وہ مجھے مارتے ہیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز اللہ جی، مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پاپا پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے آ کر پلیز اللہ جی۔ رات کے اس پہر وہ کمرے میں مصلے پر بیٹھی بچوں کی طرح روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دیکھنے لگی جہاں چھالے ابھرے ہوئے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے خود پر بیتی یاد آئی تو خوف سے کانپنے لگی اور رونے سسکنے لگی۔ اللہ جی مجھے بچا لے ان سے پلیز اللہ جی۔ رات کے سناٹے میں اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے علاوہ؟ اللہ جی پلیز مجھے بچا لیں پلیز اللہ جی۔ پھر اس نے اپنے پیچھے دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز سنی۔ ضامن کمرے میں آیا تو حورین مصلے پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اب ضامن بیڈ پر لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ حورین اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ضامن کے لیے کھانا لے کر آئی۔ خود اس نے کچھ نہ کھایا تھا اور نہ ضامن نے کہا۔ جب حورین کافی دیر بعد کھانے کے برتن رکھ کر آئی تو ضامن بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ جلدی، مطلب جلدی۔ ضامن کا حکم سن کر حورین کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔
ایک التجائی نظر سے اس نے ضامن کو دیکھا، لیکن ضامن بے حسی کی آخری حدوں پر تھا۔ یوں ایک اور اذیت بھری رات اختتام کو پہنچی۔ جمعہ کے دن ضامن اور حورین کا نکاح ہوا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ حویلی میں اتنے کم عمر بچوں کا نکاح ایک عام سی بات تھی، اس لیے ضامن اور حورین کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ ضامن اور حورین عمر میں کم تھے، لیکن اس نکاح نے دونوں کے ذہنوں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اتنی جائیداد عاشر کے نام نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، میں مانتا ہوں میں اپنا حصہ پہلے لے چکا ہوں، لیکن پھر بھی ابھی مجھے بہت ضرورت ہے پیسوں کی بہت ضرورت ہے ابھی۔ سلمان اپنے کمرے میں اپنے دوست سے محو گفتگو تھا، لیکن کوئی تھا جو یہ سب سن رہا تھا۔ ضامن اور حورین کے نکاح کے بعد بیا عاشر اور پاکیزہ کے کمرے میں کسی کام کی غرض سے جا رہی تھی کہ ان کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے آتی آوازوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، تیری ماں نے زیادتی کی ہے ویسے تیرے ساتھ، سب کچھ عاشر کے نام کر دیا۔ اب کے دوسرا شخص بولا تھا۔ ہاں تو کچھ پلان کرنا یار، میں اتنی جائیداد عاشر کو نہیں لینے دے سکتا۔ سلمان کے لہجے میں لالچ ٹپک رہی تھی۔ وہ دونوں لندن سے ڈر کر پاکستان آئے تھے۔ انہیں بزنس میں نقصان ہوا تھا اور اسی وجہ سے ان پر کرپٹ ہونے کا کیس چل رہا تھا اور سزا کے طور پر جرمانہ ہوا تھا جو انہوں نے ادا نہیں کیا اور پاکستان نکل آئے۔ ایسا کر عاشر کو راستے سے ہٹا دے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ زوردار کہکہا بلند ہوا تھا۔ دوسرے شخص نے کہا اور پھر زوردار کہکہا لگایا، ویسے بات تو ٹھیک ہے چاچو۔ بیا سے کچھ اور نہیں سنا گیا، اس لیے وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی اور سلمان کو دکھ سے پکارا، جبکہ سلمان اور اعجاز بیا کو اچانک دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ آپ باپا کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنا لالچ کہ اپنے سگے بھائی کو مارنے کے پلان بنا رہے ہیں؟ بیا چیخی تھی، جبکہ اعجاز نے سلمان کو آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ بیا بیٹا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ سلمان بیا کی جانب قدم بڑھاتا ہوا گویا ہوا۔ اب سلمان اور بیا آمنے سامنے تھے، جبکہ اعجاز کی طرف بیا کی پشت تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اعجاز نے پاس ٹیبل پر پڑے واز کو اٹھایا اور بیا کے سر پر زور سے دے مارا، جس کی وجہ سے بیا کے سر سے خون بہنے لگا۔ اب بیا فرش پر گری پڑی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ سلمان نے اعجاز کے عمل پر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اور کیا کرتا؟ اگر ایسا نہ کرتا تو یہ سب کو بتا دیتی کہ ہم عاشر کو مارنے کے پلان بنا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی اعجاز نے اب فرش پر بے حرکت پڑی بیا کی نبض چیک کی۔ مری نہیں ہے، زندہ ہے اور چوٹ گہری نہیں ہے، لیکن اب کیا کریں؟ سلمان نے بیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی تم فکر نہیں کرو، بس پیچھے کا راستہ صاف کروا دو، میں اسے لے کر چلا جاتا ہوں پیچھے کے راستے سے۔ دیکھ اب اس لڑکی کو بھی تو ٹھکانے لگانا ہے، کیوں نہ عاشر کو اس کی بیٹی کے اغوا کی دھمکی دے کر پیسے وصول کر لیں۔ تم فکر نہیں کرو، یہ سب میں کروں گا، تمہارا نام بھی نہیں آئے گا اس سب میں۔ اعجاز ایک لالچی اور گھٹیا سوچ کا آدمی تھا۔ سلیمان کا بزنس پارٹنر تھا، لیکن کاروبار میں نقصان کی وجہ سے ان دنوں دونوں کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ اعجاز کے شاطر دماغ میں یہ پلان آیا تھا، جس سے سلمان کافی حد تک متفق ہو گیا اور یہ تک فراموش کر بیٹھا کہ بیا اس کی سگی بھتیجی ہے۔ پھر وہ دونوں بیا کو پیچھے کے دروازے سے حویلی سے باہر لے گئے۔ جس گھر میں کل تک خوشیاں منائی جا رہی تھیں، آج وہاں سوگ کا سما تھا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا۔ انسپکٹر، تمہیں بتا رہا ہوں میں، ڈھونڈو اسے جس نے عاشر علی شاہ کی بیٹی کو اغوا کرنے کی ہمت کی ہے۔ عاشر کی کڑک دار آواز حویلی میں گونجی تھی۔ جب سے اغوا کار کا فون آیا تھا اس وقت سے عاشر مزید پریشان تھا۔ بیا کو اغوا ہوئے 1 دن ہو چکا تھا۔ جب سے سب کو بیا کے کھونے کا پتہ چلا تھا تب سے عاشر غصے اور پریشانی میں بیا کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ضامن اس وقت 15 سال کا تھا، لیکن باپ کا دکھ اور تکلیف خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ بس خاموشی سے کبھی عاشر کو بیا کے لیے پریشان دیکھتا اور کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، جس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آج بیا کو اغوا ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، جبکہ عاشر نے اغوا کار کی بتائی ہوئی رقم 10 کروڑ اتنے کم وقت میں کیسے اکٹھے کی یہ وہی جانتا تھا۔ لیکن رقم بتائی ہوئی جگہ پر پہنچانے کے بعد بھی ابھی تک بیا کو نہیں چھوڑا گیا تھا، بلکہ مزید 5 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا۔ عاشر نے سب کے منع کرنے کے باوجود پولیس کو انوالو کیا، جس کی وجہ سے پیسے لینے کے بعد بھی بیا کو عاشر کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ شرط رکھی گئی کہ مزید 5 کروڑ اور دیں گے تو ہی لڑکی کو چھوڑیں گے۔ ان 4-5 دنوں میں عاشر اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ عاشر کا سر جھک چکا تھا۔ زمانے کی باتیں اسے زمین میں گاڑ رہی تھیں۔ جس باپ کی بیٹی ایک رات بھی گھر سے باہر گزارے وہ باپ جیتے جی مر جاتا ہے۔
आशिर भी पल पल मर रहा था और अपनी बेटी की इज्जत और जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। कोई भी बाप होता तो हार जाता, लेकिन आशिर फिर भी बिया को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। मैं जानता हूँ इस वक्त यूं जाना सब कुछ छोड़कर आप सबको मैं खुद गर्ज लग रहा हूँगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इस वक्त मेरा लंदन जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है। अगर अभी ना गया तो लंदन पुलिस पीछे पड़ जाएगी। सलमान एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहा था। आशिर और नाहिद बेगम के सामने खड़ा अपने जाने का जवाब पेश कर रहा था। सुमैया और बच्चों को तो यहीं रहने देते, नाहिद बेगम ने बेटे को देखते हुए कहा। वो भी उस वक्त टूट गई थी। घर की इज्जत, घर की बेटी 1 हफ्ते से गुमशुदा थी। अम्मी, कराची के हालात का तो आपको पता है। मैं सुमैया और बच्चियों को यहाँ नहीं छोड़ सकता। सलमान की बात पर आशिर का दिल खून के आंसू रोया, लेकिन अपने आप को मजबूत रखने के लिए वो सलमान से मिलकर कमरे से ही चला गया। फिर सलमान भी सुमैया, हुरैन और रामीन को लेकर लंदन चला गया। आशिर, हमारी बिया जिंदा तो होगी ना? वो मिल तो जाएगी ना? इन 2 हफ्तों में पाकीज़ा कोई 1000 दफ़ा पूछ चुकी थी। एक दफ़ा फिर वही सवाल वो आशिर से पूछ रही थी जो सुबह का निकला अब लौटा था। हवेली में उस दिन के बाद कोई खुशी नहीं मनाई गई, बल्कि हर वक्त शोक का समा रहता। पाकीज़ा, तुम जामिन को बिल्कुल इग्नोर कर रही हो। आज उसका रिजल्ट था, वो फर्स्ट आया है। तुमने उससे पूछा तक नहीं, वो बहुत उदास है। आशिर पाकीज़ा की बात मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए कह रहा था। जामिन का रिजल्ट? अच्छा, मैं पूछती हूँ उससे। लेकिन अपनी परेशानी में पाकीज़ा फिर जामिन से रिजल्ट का पूछना ही भूल गई। वो वाकई बिया की परेशानी में जामिन को नज़रअंदाज कर रही थी। बिया को हवेली से निकालने के बाद एजाज उसे अपने फार्म हाउस लाया और वहीं डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाया। बिया को सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक तो बेहोश पड़ी रही। उस वक्त तक एजाज एक नर्स और कुछ गार्ड्स को छोड़कर फार्म हाउस से चला गया, लेकिन उसका अयाश बेटा तीसरे दिन शराब के नशे में टुन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया। वहाँ उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा जो सामने वाले कमरे में बैठी अपनी किसी सोच में गुम थी। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जाने का कहा और अपने नापाक कदम बिया की जानिब बढ़ाने लगा। बिया को बेआबरू करके अपनी हवस मिटाकर अब वो शख्स जा चुका था। सुबह जब एजाज बिया के पास फार्म हाउस पर पहुंचा तो नर्स ने उसे बिया के साथ हुई ज्यादती का बताया और उसके बाद उसकी बिगड़ती हालत का, जो कि रात से मुसलसल खराब थी। पापा, मुझे वो लड़की चाहिए, बस। नर्स के बताने के बाद एजाज फौरन गुस्से से अपने घर गया और अपने बेटे आसिम को अपने सामने तलब किया। आसिम को अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदगी ना थी, बल्कि बड़ी ढिठाई से बाप के सामने खड़ा होकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? एजाज को अब भी वो नशे में लगा था। ओ प्लीज़ पापा, फ़िलहाल मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे इस बारे में। आसिम झुंझलाया हुआ बोला। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। एजाज बेटे की ढिठाई पर धाड़ा था। शाम को आप उसके साथ मेरा निकाह खुद करवाएंगे या मैं खुद ले आऊं उसे यहाँ? आसिम बाप की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करता हुआ गोया हुआ। यकीनन उसने एजाज के सर पर बहुत आराम से बम फोड़ा था। आसिम, तुम अभी तक नशे में हो। जो हो गया सो हो गया। वो लड़की एक मकसद की वजह से फार्म हाउस में है। तुम ख़त्म करो अब इस बात को। एजाज ने फिर से पत्थर से सर फोड़ा। पापा, मैं उससे ज़रूर निकाह करूँगा। ये निकाह की फॉर्मेलिटी भी मैं सिर्फ आपके लिए पूरी कर रहा हूँ। आप जानते हैं मुझे निकाह से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। ओके बाय पापा। आसिम ये कहकर चला गया था, लेकिन एजाज को अब एक और मसले से निपटना था। बिया पर जो क़यामत गुजरी थी, इसके बाद वो अभी तक सकते में थी। निकाह कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, उसने कब निकाह नामे पर दस्तखत किए, उसे कोई होश नहीं था। होश तो उसे तब आया जब अपने सामने अपनी इज्जत के लुटेरे को अपने शोहर के रूप में देखा। क्या? सलमान फ़ोन पर चीखा था। वो उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद था। कुछ देर में उसकी लंदन की फ़्लाइट थी। सलमान, तुम आसिम को तो जानते हो वो कितना ज़िद्दी है। जब से उस लड़की को देखा है तब से उसके पीछे पागल हो गया है। कुछ गलत होने के डर से निकाह करवाना पड़ा यार। एजाज ने बात गोल मोल की। तुम पागल तो नहीं हो गए? हमारी सिर्फ पैसों की बात हुई थी, ये निकाह बीच में कहाँ से आ गया? ख़त्म करो ये सब और बिया को हवेली भेजो, नहीं तो आशिर को हम पर शक हो जाएगा। सलमान के चेहरे पर परेशानी वाज़े ज़ाहिर थी। कुछ तो करना होगा। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, बस वहाँ जाकर सब संभालो। ये कहकर एजाज ने कॉल काट दी और सलमान ने भी सोच लिया कि वो अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। लेकिन किस्मत में क्या है ये कोई नहीं जानता था। शाजी, बेटी का मामला है। आसिम को जिस हालत में आपकी बेटी मिली उसको बताते हुए तक मुझे शर्म आ रही है। मैं भी बेटी वाला हूँ, इसलिए बेटी की इज्जत की खातिर अपने इकलौते बेटे से उसका निकाह करवा दिया।
مجھے نہیں معلوم تھا وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ تو بیا نے مجھے بعد میں بتایا تو میں سب سے پہلے اسے لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اعجاز انتہائی شاطرانہ چال چلتا ہوا آج بیا کو لیے حویلی آن پہنچا تھا اور اس وقت عاشر کے سامنے اپنی باتوں کے تیر چلا رہا تھا اور ایک جھوٹی کہانی سنائی جس پر بیا بالکل خاموش رہی۔ وہ تو بس زندہ لاش بن گئی تھی، کوئی کچھ بھی کرتا اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ عاشر اعجاز کی لالچی طبیعت کے بارے میں بہت اچھی طرح واقف تھا، وہ جانتا تھا نہ اعجاز اتنا نیک ہے اور نہ اس کا بیٹا، لیکن بیا کی حالت نے عاشر کو توڑ دیا۔ جس باپ کی بیٹی 15 دن گھر سے غائب رہے، اس باپ کا پھر معاشرے میں کہاں سر اٹھا کر چل سکنا ممکن ہے؟ لیکن عاشر نے بیا سے اس بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ عاشر نے بیا کو سینے سے لگا کر بس اتنا کہا، بیا بیٹا آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا۔ بیا نے بھی پھر قسمت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور عاشر کو یہ کہا کہ وہ اپنا رشتہ نبھائے گی، اور کچھ دیر کے بعد بیا چلی گئی اس جہنم میں جہاں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ عاصم اسے ایک فالتو چیز کی طرح رکھتا، ہر قسم کی توہین اور زیادتی کرتا، لیکن بیا خاموشی سے اس کا ہر ستم برداشت کرتی۔ حویلی بہت کم جاتی تھی۔ عاشر بیا کے چہرے پر ویرانی دیکھ کر بیمار رہنے لگا۔ اس طرح 6 مہینوں کے اندر عاشر اسی صدمے میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ عاشر کی موت نے حویلی کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ عاشر کی موت کا صدمہ حویلی میں سب کو بہت گہرا تھا۔ ناہید بیگم 2 مہینوں تک یہ صدمہ برداشت کر سکیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور پاکیزہ بس کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ پہلے بیا کا دکھ، پھر عاشر کی موت اور اب ناہید بیگم کی موت، ان سب نے پاکیزہ کی ذہنی حالت پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ ضامن کی ذات کو بھی مکمل فراموش کر بیٹھی تھی، لیکن اس سب میں ضامن نے سب سے زیادہ سفل کیا۔ اس نے تو اپنا ہر مخلص رشتہ ہی کھو دیا تھا، پہلے باپ کو، پھر دادی کو اور پھر ماں بھی، اور ماں بھی بس ایک کمرے تک محدود ہو گئی۔ بیا بہت کم حویلی آتی تھی، اس لیے ضامن بہت اکیلا ہو گیا۔ ایک اماں تھیں جو ضامن کا بہت خیال رکھتیں اور ضامن بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ضامن بہت خاموش رہتا، بلکہ اس سے بات کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس خاموشی کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ضامن کے باروب طبیعت سے متاثر ہونے لگے۔ ضامن ایک ذہین بچہ تھا، اس نے پڑھائی میں بہت محنت کی اور تعلیمی میدان میں ترقی حاصل کرنے لگا۔ CSS کے بعد ضامن نے پولیس فورس جوائن کی اور وہاں بھی وہ کامیابیاں حاصل کرتے کرتے اپنا بڑا نام بنا گیا۔ ساری دنیا کے سامنے سخت دل اور مضبوط اعصاب والا ضامن، جس سے بڑے بڑے مجرم ڈرتے تھے، وہ اکثر راتوں کو اذیت سے سو نہ پاتا۔ اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی، بہن کا ویران چہرہ، ماں کی حالت، باپ کا چھوڑ کر چلے جانا، ضامن کی ہر رات اذیت میں گزرتی۔ وہ اکثر بیا سے ملتا، لیکن بیا سے مل کے آنے کے بعد وہ کئی راتوں تک اذیت میں رہتا تھا۔ عاصم کا وہ چاہ کر بھی کچھ بگاڑ نہ پا رہا تھا، کیونکہ بیا اسے ہر بار یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ عاصم جیسا بھی ہے اس کا شوہر اور اس کے بیٹے کا باپ ہے۔ ضامن نے کئی دفعہ بیا کو عاصم کو چھوڑنے کا کہا، لیکن بیا نہ مانی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ عاصم چاہے جتنا عیاش آدمی تھا، اپنے بیٹے سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے ضامن ہمیشہ چپ ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ضامن نے بیا کے کیس کو کھلوایا اور اس پر تحقیق کرنے لگا۔ کافی تحقیق کے بعد ضامن کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی، اور پھر ضامن نے بیا کو اپنی قسم دے کر اس سے ساری حقیقت پوچھ لی اور مجبوراً بیا کو سب بتانا پڑا۔